بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر جیلانی۔ انسانی جسم کے تمام اعضاء میں شاید ایک ہی عضو ایسا ہے جو پیدائش سے پہلے اور مرتے دم تک لگاتار کام کرتا رہتا ہے۔ وہ عضو کون سا ہے؟ وہ عضو ہے آپ کا دل، ہمارا دل۔ یہ 1 منٹ میں 60 سے 100 مرتبہ دھڑکتا ہے اور 5 سے 6 لیٹر خون فی منٹ جسم میں پمپ کرتا ہے۔ مطلب 24 گھنٹوں میں تقریباً 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے اور تقریباً 2000 گیلن خون جسم میں پمپ کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کی عمر 65-70 سال ہو تو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ دل کتنی دفعہ دھڑکا ہوگا اور کتنا خون پمپ کیا ہوگا۔ جسم میں دوران خون کو صحیح گردش کرنے کے لیے دل کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ دل کو طاقت دینے یا صحت میں رکھنے کے لیے مارکیٹ میں مختلف قسم کے سپلیمنٹس اور نیوٹرینٹس وغیرہ دستیاب ہیں، ملتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک نیوٹراسیوٹیکل سب سے زیادہ منفرد اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ہے CoQ10 یا کو انزائم Q10۔ اسے یوبیکونون بھی کہا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق CoQ10 دل کی صحت برقرار رکھنے میں کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہے یا کافی مفید ثابت ہوا ہے۔ اگر آپ نے CoQ10 کے بارے میں نہیں سنا تو آج آپ سے بات کریں گے کہ CoQ10 ہے کیا، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے کیا فوائد و نقصانات ہیں اور اس کی مقدار خوراک کیا ہے۔ CoQ10 قدرتی طور پر پائے جانے والا ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم کے تمام خلیوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ مقدار ان اعضاء میں پائی جاتی ہے جنہیں انرجی کی، توانائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جیسا آپ نے دیکھا کہ جو دل کا کام ہے وہ اتنا زیادہ ہے تو شاید سب سے زیادہ توانائی کی ضرورت دل کو ہی ہے۔ اصل میں جسم کے خلیوں میں توانائی پیدا کرنے کا جو بنیادی مادہ ہے وہ کہلاتا ہے ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ، جسے شارٹ فارم میں ATP کہتے ہیں۔ اسے انرجی کی کرنسی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ خرچ ہوتا ہے تو انرجی پیدا ہوتی ہے۔ CoQ10 دراصل ATP کی افزائش میں مدد دیتا ہے۔ ATP ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ وہ ذریعہ ہے جس سے دل کے خلیوں کو طاقت ملتی ہے اور جس کی وجہ سے دل دوران خون کو جاری رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک طرح کی بیٹری ہے جو خلیوں کو طاقت دیتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ کام کرنا چھوڑ دے تو 2 منٹ میں خلیوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ CoQ10 پر آج کل کافی تحقیق و توجہ دی جا رہی ہے۔ CoQ10 خالی انرجی پیدا کرنے میں ہی مدد نہیں دیتا، بلکہ جیسا پہلے کہا کہ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ مضر صحت اثرات سے لڑتے ہیں۔ CoQ10 شریانوں میں ان ذرات کو جمنے نہیں دیتا جس کی وجہ سے ایتھروسکلروسس جو ایک بیماری ہے جس میں شریانے جو ہیں وہ ان کے اندر کیلشیم یا آکسیڈ وغیرہ جم جاتے ہیں تو ان کو بھی جمنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے شریانوں میں سختی نہیں ہوتی، یا اس کی وجہ سے سختی نہیں ہونے کی وجہ سے دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ دوران خون بہتر ہوتا ہے تو بلڈ پریشر میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ امراض قلب کی ایک اور بڑی وجہ دل اور شریانوں کی سوزش ہے۔ CoQ10 میں دافع سوزش اثرات بھی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سوزش میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مفید ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات خاص طور پر جو اسٹیٹنز کہلاتی ہیں، ان کے کھانے سے جسم میں CoQ10 کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے سپلیمنٹس کا استعمال اس کمی کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ جسم کا pH بھی بیلنس کرتا ہے، اور بیلنس pH جسمانی صحت و تندرستی کے لیے نہایت ضروری ہے، یعنی ایسیڈیٹی اور الکلینٹی کو بیلنس کرتا ہے۔ جسم کو ورزش کے دوران طاقت دیتا ہے، ایکسرسائز کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو CoQ10 صرف ایک نیوٹرینٹ ہی نہیں بلکہ جسم کو توانائی دینے والا ایک نہایت ہی اہم مالیکیول ہے۔ CoQ10 کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے؟ اس کا جواب اپنی صحت و جسمانی حالت سے لگایا جا سکتا ہے۔ یوں تو جسم میں CoQ10 قدرتی طور پر غذا سے بنتا ہے یا غذا سے ملتا ہے، جن میں چربی والی مچھلیاں، دل، گردے اور کلیجی، اناج اور بعض سبزیاں وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن غذا سے جو مقدار حاصل ہوتی ہے وہ علاج کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی بطور علاج اس کا کام نہیں کرتی۔ اسی لیے اس کے ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ بھی اس میں کمی آ جاتی ہے۔ بیماریوں کی وجہ سے علاوہ امراض قلب کے، اگر پارکنسنس ڈیزیز ہو یا مسکولر ڈسٹرافی وغیرہ ہو، اس میں بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور جیسا پہلے کا کولیسٹرول کی اگر کچھ لوگ دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی بیماری کا شکار ہیں یا ایسی کوئی دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو CoQ10 کا سپلیمنٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔
اسے آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ لینا نہ بھولیں۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا CoQ10 کے کچھ مضر اثرات بھی ہیں؟ تو جیسے ہر دوا کے یا ہر سپلیمنٹ کے کچھ نہ کچھ اچھے مفید اثرات بھی ہوتے ہیں اور کچھ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح CoQ10 کے بھی ہیں، لیکن عام طور پر یہ نہایت سیف ہے، اس کے کوئی بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگوں میں پیٹ کی خرابی ہو سکتی ہے، جس میں دست ہے، اسہال جسے کہتے ہیں، متلی یا قے وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اور بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ CoQ10 بعض دواؤں کے ساتھ میل نہیں کھاتا، یعنی کمپیٹیبل نہیں ہے، جیسے خون پتلا کرنے والی دوائیں۔ اس لیے اگر کوئی خون پتلا کرنے والی دوائیں بہت عرصے سے کھا رہا ہو یا لمبے عرصے سے استعمال کر رہا ہو تو اسے خاص طور پہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی خون کو پتلا کرتا ہے۔ جہاں تک اس کی مقدار خوراک کا تعلق ہے تو وہ 200 ملی گرام دن میں تجویز کی جاتی ہے ایک دفعہ کھانے کے ساتھ، لیکن یہ فیٹ سولیبل ہے، اس لیے کھانا تیل، گھی یا چربی پکاؤ تو بہتر ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے مشوروں سے ضرور آگاہ کریں۔ نیوٹراسیوٹیکلز کے فوائد اور صحت و تندرستی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔